ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے متعلق ایک فرد پر بھی ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب بھی لکھی. جی جی جی. تو سیدنا ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے یا ان کی حرمت کے حوالے سے یا ان کی عظمت اور مقام کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی کتاب بھی ہے. ہاں. تو اس پر کچھ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ وہ روایتوں میں بھی مسائل ہیں، تاریخی واقعات ہیں. تو موجودہ کچھ علماء ایمان ابو طالب کی طرف آئے ہیں، لیکن ماضی میں تو ہمیں اہل تشیع بھی طعنہ مارتے ہیں کہ آپ حضور کے چچا کے بارے میں بڑی عجیب رائے رکھتے ہیں. تو کفر ابو طالب یا ایمان ابو طالب، کیا یہ بھی ایک جھوٹ ہے بہت بڑا کہ سید بھی کبھی کلمہ پڑھے؟ یہ ابو طالب کا عرفان میں نے لکھا ہے. صحیح. اور اپنی اس کتاب کے سر ورق، جی جی، یعنی جس کو آپ چھوٹا کہتے ہیں نا ٹائٹل، جی جی، اس پر میں نے جلی لفظوں میں لکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا بہتان کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح 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 صحیح. اور الحمدللہ سال ہر سال سے یہ کتاب بھی چل رہی ہے. صحیح صحیح. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی توفیق ہے کہ سب ملائیت کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں. صحیح صحیح. اور رہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پتہ نہیں کس انداز میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے لکھا ہے، پورا کتاب لکھی، میں نے اس کتاب کا پورا رد دیا ہے. صحیح. یہ کتاب ان کی ہے شرح المطالب، اسی میں پورا میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، شرح المطالب فی مبحث ایمان ابی طالب. تو الحمدللہ اس فقیر نے شرح المطالب کا تیا پاچا کر کے رکھ دیا. صحیح صحیح صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی. یہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے. تو ہمارے ہاں یہ کتاب ہے شرح المطالب. صحیح صحیح. فی مبحث. تو الحمدللہ اس کا ایک حرف فقیر نے ادھیڑ کر رکھ دیا. صحیح. باقی رہا یہ، میں بدگمان نہیں اپنے اکابرین سے. جی جی. ان سے صاف بھی ہو سکتا ہے. جی جی. اور تسامح بھی ہو سکتا ہے، فروگزاشت بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اس پہ میں نے جو چیز محسوس کی ہے، چونکہ میری الحمدللہ 12,500 صفحات پر پوری تحقیق ہے اس پر. صحیح. تو میں نے سارا قرآن سے لیا ہے. صحیح. مجھ سے پوچھتے ہیں بڑے بڑے قدابر علماء کہ آپ نے نہ تو سنی مصادر کو استعمال کیا نہ شیعہ کو. میں نے کہا ان کا علم اگرچہ بڑا بلند ہے، لیکن ان کے علم کا قد ابو طالب سے بہت چھوٹا ہے. واہ 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 واہ. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا اس روایت کا بھی آپریشن کر دیں. میں ادھر بھی آتا ہوں. کان میں پڑا تھا اور یہ سب ڈرامہ بازی ہے، یہ ملا کا تراشا ہوا تصور بھی. صحیح صحیح. بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں. صحیح. اور میں جانتا ہوں جڑی بوٹیوں کو کیسے نکالنا ہے، سپرے کون سی کرنی ہے، ذریعہ ادویات کون سی، گوڈی کیسے کرنی ہے. الحمدللہ فقیر نے جڑی بوٹیوں کی طرح ان روایات کو ایسے پھینک دیا ہے اللہ کے فضل سے. یہ قیامت تک نہ یہ سر اٹھا سکتی ہیں یا نہ یہ روایت گر سر اٹھا سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. یہ روپ ڈالتے ہیں اپنے علم کا. صحیح. جی جی. اصل میں یہ حقیقتوں کو جھٹلاتے ہیں، خود اپنا جھوٹ نہیں مانتے. صحیح. تو یہ ڈرامائی بات. جس روایت کو آپ نے بیان کیا ہے صحیح بخاری کی، وہ روایت، وہ ڈرامہ، میں اس کو کہتا ہوں یہ بوگس FIR ہے. صحیح ہے. اس طرح تھانوں میں جھوٹی روایت کٹواتے نا یہ سیاستدان ایک دوسرے کے مخالفین، یہ اس طرح کی FIR ہیں. صحیح. یہ وہ بوگس FIR ہے. صحیح صحیح. مقدمہ قبلہ یہ بنایا گیا کہ حضور تشریف لائے اور وہاں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، امیہ بن خلف بھی بیٹھا تھا. حضور نے کلمے کی دعوت دی تو انہوں نے اکسایا، اترغب عن ملت آبائک، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا. باپ دادا کیا کافر تھے؟ صحیح صحیح. صحیح صحیح. حول ولا قوت الا باللہ. جس کے کردار کی حرمتوں کا نام شریعت محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درایت تو کیا، اسے عقل تو دور کی بات ہے، اسے عام آدمی کسی بازاری بندے سے سنا وہ تھپڑ مارے گا آپ کے منہ پر. صحیح بات ہے کہ یار یہ کیا بک بک کر رہا ہے. پورے والدین پہ بات چلی قرآن کی آیات کا خلاف. چلو جی، تو سرکار ابو طالب کہتے ہیں انا علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی ملت پر مر رہا ہوں. جس ملت کی اتباع کرنے کی رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم. صحیح 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 صحیح. یہ ملا کا دماغ پھٹ جائے گا جب فقیر بولے گا نا کسی ایسے فورم پر. صحیح صحیح. ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. اب ہوا یہ قبلہ کہ اب اس کے بعد جی انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کی ملت پر مروں گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے
مغفرت کی دعا میں کرتا رہوں گا جب تک میں روک نہیں دیا جاتا. صحیح صحیح. تو آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کی شان کے لائق نہیں نہ کسی مومن کے کہ وہ مشرک مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک آیت اور بھی جوڑی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دیتے، لہذا آپ جی جو ہے اس کو ہدایت نہ دیں. یہ ابو طالب علیہ السلام کی بابت آئی. اچھا یہ ہے اس جھوٹی FIR کا متن. صحیح. اس میں دو جو گواہ بنائے گئے سلطانی وہ دونوں کافر ہیں. صحیح ہے. اور سرغنے ہیں کفر کے. ابو جہل ہے اور امیہ بن خلف ہے. صحیح صحیح. تو جس FIR کے گواہ کافر ہوں صحیح صحیح صحیح. فاسق اہل شہادت نہیں ہے. ہاں بالکل تو کافر ہیں. اچھا اب جو بندہ اس کو روایت کر رہا ہے وہ ہے مسیب بن حزن. اچھا مخزومی. صحیح صحیح. وہ 21 سال بعد ایمان لاتا ہے. اچھا 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 اچھا. اعلان نبوت سے 21 سال بعد. ارسال ہو گیا. ارسال نہیں، یہ ختان ہو گیا. سبحان یہ اللہ. ختان پر نہیں کر سکتے یہ مولوی. 21 سال کا فاصلہ. 21 سال کا. سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتایا جائے جس وقت یہ مقوبہ تیار کیا جا رہا تھا اس وقت مسیب بن حزن تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. ہاں بالکل. اور قرآن کریم نے اس وقت کفر کے مزاج کا ایک تصور قائم کیا ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے کہا کہ اگر محمد پر غلبہ چاہتے ہو تو شور کرو قرآن نہ سنائی دے. یہی تمہارے غلبے، کیونکہ محمد کریم جب قرآن سناتے ہیں پھر نزول رحمت ہوتا ہے، پھر سینے مدینے بنتے ہیں. جی جی بالکل. قرآن سن کر ہی لوگ مسلمان ہوئے. جی جی بالکل. اچھا قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس وقت کفر کا مزاج یہ تھا. جو قرآن سننا ہی پسند نہیں کرتا اسے کیا پتا کہ کس وقت کیا کس کنٹیکسٹ میں کیا نازل ہوا ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ کائنات کا کوئی جگادری مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ وہاں موجود تھا. صحیح. اچھا 21 سال بعد تو یہ کلمہ پڑھتا ہے، 32 سال بعد اس جعلی FIR کو اپنے بیٹے کو بتاتا ہے. اوہ ہوئے ہوئے. صحیح صحیح صحیح. یہ سارا ڈرامہ یہ ختان وچ بھی گیپ باپ شروع وچ بھی گیپ. صرف غیب نہیں ہے، ختان ہے پوری. ختان. صحیح صحیح. ہاں جی صحیح صحیح. اچھا اس وقت جو موجود تھے بنی ہاشم موجود تھے، خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جناب مولا کائنات کا بھی باپ ہے وہ بھی. جی بالکل بالکل. ان کو یہ آیتیں اترتی نظر نہیں آئیں. اس کافر کو نظر آ رہی ہیں جو کئی 100 میل دور رہتا تھا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ بھی 32 سال بعد. صحیح صحیح. رسالت بے خبر رہی. اچھا ڈرامہ. اب دونوں جو آیتیں جوڑی ہیں میں نے کیوں کہا کہ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں ہے ہی نہیں. جی جی. اس کی وجہ یہی ہے سورہ قصص جو ہے یہ 6 سنِ نبوی کو نازل ہوتی ہے اور جس کنٹیسٹ میں نازل ہوتی ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پیدائش سے لے کر آخر تک بیان کیے گئے. جی جی. پھر یہ جو آیت اس سے پہلے جو آیات ہے نا جی وہ ایک وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ میں. اچھا اچھا. عیسائیوں کا وہ گفت و شنید ہوئی، حضور نے دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی. کفار کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی آتا حضور سے ملنے تو اس کو تنگ کرتے ہیں، راستے غلط بتاتے یا راستوں میں بیٹھ کر ان کی ہوٹنگ کرتے. صحیح. اگر وہ ہدایت یافتہ ہو کر لوٹتے تو ان کو طنز کرتے. تو یہ اس کنٹیسٹ میں یہ آیات نازل. ایک سفیر آیا حضور کی بارگاہ میں تو اس نے حضور نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اپنی قوم سے مشورہ کروں گا. صحیح صحیح. اب اس تصور میں وہ آیت نازل ہو گئی کہ محبوب ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے. اچھا آپ کے ذمہ ابلاغ ہے. صحیح 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 صحیح. ابھی ابو طالب علیہ السلام کو وصال فرمانے میں 4 سال باقی ہیں. ابھی تو فوت ہوئے ہی نہیں، فوت ہونے سے پہلے FIR درج. صحیح صحیح. ابھی ہمارے یہاں ایک پولیس کی ہوئی تھی انکوائری، وہ ایک مولوی مختار ہے، اس نے بڑی بھدی سی آواز میں گالی نکالی کفر کی سرکار ابو طالب کو اور فقیر ٹکر گیا. تو بات طول پکڑ گئی، پولیس تک چلی گئی، IG صاحب تک چلی گئی. DIG صاحب نے مجھے بلوایا
تو میں نے کہا کہ کبھی آپ کے تجربے مشاہدے میں ایسا بھی کہ وقوع ابھی ہوا ہی نہیں، پہلے ہی تو ایف آئی آر پہلے درج کر جائے تو وقوعے کی نفسیات کیا ہوگی؟ ان کا جی جھوٹ۔ میں نے کہا یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ مولویوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، صحیح صحیح شروع سے جھوٹ بولا ہے اور بڑے ناموں سے منسوب کر دیا ہے۔ صحیح صحیح یہ مولوی اپنے نام بچاتے ہیں، حرم نبوت کا حیا نہیں کرتے، ہائے 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 اپنی شخصی قد و قامت اور علمی تبحر کا روب ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ عصمت مآب نہیں ہے، ان کی طرف غلط منسوب بھی ہو سکتا ہے، یہ فیبریکیشن بھی ہو سکتی جی ہے، بالکل بالکل یا تو تصدیق دیں کیونکہ مولا ہیں، نہیں دیں گے، نیچر میں شیطانیت ہے اللہ ماشاء اللہ۔ صحیح صحیح تو تاہم میں سخت لفظ بول گیا، ابھی تو وہ زندہ ہیں اور آیت تو وقوع اس کے ساتھ وابستہ کر دی گئی۔ صحیح 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 یہ کتنی فقاہت ہے مسیب بن حزن کی، کہاں سے کہاں لے گیا۔ یعنی کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ اختلاف ہے، اختلاف نہیں، یہ ہے ہی جھوٹ ہے ہی جھوٹ، صحیح صحیح۔ اچھا اب دوسری آیت جو جوڑی ہے سورہ توبہ کی، وہ ہے 109 سنی ہجری کے بعد، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد، جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی ہے وہ سوشل بائیکاٹ کا کنٹیسٹ ہے۔ کفار مکہ جب معاہدے حضور نے کیے تھے نا ہم نے عامہ کری، تو انہوں نے بدعتیاں کی، مسلمانوں کو ستانا مارنا لوٹنا شروع کر دیا، تو قدرت نے کہا اب معاہدوں کی ضرورت نہیں، براۃ من اللہ ورسول، 129 آیات کی صورت اس سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہیں، اور منافقین کی وہ جوڑ توڑ بتائی گئی، سارا ایک مضمون ہے پورا۔ جی جی اب وہاں جب بائیکاٹ کا تصور دیا تو کہا کہ ان کے مردوں کے لیے بھی کوئی خیر کے جذبے نہ رکھو تو زندوں کے لیے بھی نہیں، بات یہ تھی۔ اچھا اچھا ہاں صحیح صحیح۔ اب ہوا یہ قبلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس کنٹیسٹ میں یہ نازل کی گئی، اور یعنی دفعتاً جس کو یک لخت کہتے ہیں نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا تھا، پیچھے یہ آیت نازل ہوگی تو مولا کائنات کو پھر اپنا ترجمان بنا کے بھیجا، کیونکہ عرب کا کلچر ہے کہ معاہدہ کا توڑنا کرنا وہی کر سکتا ہے جو خود صاحب معاہد ہو یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ تو مولا کائنات کو یہ ساری صورت دیکھا۔ اب جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی ہے، اب وقوع وفات ابی طالب ہو رہا ہے 10 سن نبوی کو، آیت اتر رہی ہے 9 سنی ہجری کو، 12.5 سال بعد۔ صحیح صحیح خدا کو چہتا آیا کہ یار اس کو تو کافر کہہ رہا تھا، صحیح صحیح، او اس کو تو کہا۔ اچھا ہمارے مولوی صاحبان کی سادہ لوحی ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، یہ 4 صدی ہجری کے ایک مفسر ہیں اپنا علامہ، ان کا نام مجھے آ جائے گا انشاءاللہ، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے لے کر 12 سال تک حضور دعا کرتے رہے ہوں۔ اب ساری سنی، اب بریلویت جو ہے، اب تو بریلویت ہے نا، حالت دیوبندی اہل حدیث حضرات خاموش ہیں، یہاں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھل کے نہیں ہے، کھول کے بھی نہیں، ویسے بھی نہیں بولتے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک تو نہیں سامنے آیا، ایسے ہی ہے۔ اچھا ان کو یہ تکلیف ہے چونکہ اعلیٰ حضرت یہ صحیفہ خدا بندی لکھ گئے ہیں، اس کے خلاف بولنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے خلاف بولنا ہے، صحیح سمجھ آ گئی نا جی۔ اب میری جان وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت سے دعا شروع کی ہو، اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ہو سکنے کو یقین میں بدلا، معلوم حق کی دلالت سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ بالکل جزمن بات ہے، پکا یقین ہے کہ حضور دعا مسلسل کرتے رہے، اور منع تبوک پہ ہوا۔ صحیح صحیح بھائی جو کام رسول، آپ کا قاعدہ یہ ہے احناف کے ہاں کہ جو کام جس میں رسول بلا نکیر بلا انکار کسی کام کا تسلسل جاری رکھے تو وہ فرض قرار پاتا ہے۔ اب حسب ضابطہ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر دعا مانگنی ہر صحابی پر فرض قرار پایا۔ سبحان اللہ، کوئی گواہی ہے کسی کے پاس صحیح صحیح کہ اس فرض کی ادائیگی میں صحابہ لیت و لال کرتے رہے یا ادا کرتے رہے؟ اگر ادا کرتے رہے تو پھر اس پر الگ سے بحث ہے، صحیح ہے، اور اگر لیت و لال کیا تو نبوت کا انکار ہے۔ صحیح صحیح، یعنی وہ انکار مان رہے ہیں کہ نبی کا صحابی انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ نہیں مان رہے کہ یہ جھوٹ جو ہے اس کو ہم نہ بیان کریں، معلوم ہمیں استمرار ہے جی، تو وہ شریعت بنتی ہے استمرار نبی سے۔ صحیح بات ہے، تو یا ان کے قاعدے غلط ہیں یا مذہب غلط ہے، سمجھا گیا؟ یہ تسامحات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد دونوں آیتوں کے درمیان یعنی 12 سال یہ ڈال لو اور 4 سال پہلے ڈال لو، جی جی 12 اور 4 کتنے بڑے؟
16 سال کا فاصلہ ہے، ہوئے 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 اور مسیب بن حزن گھر بیٹھ کر یہ ملا رہے، صحیح، یعنی گویا رسول پر نازل نہیں قرآن ہوا، یہ مسیب بن حزن پر ہوا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں ایک تحقیق کے طالب علم کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اچھا، اس میں ایک الجھن بھی حل ہو جائے، الزام بھی لگ سکتا ہے کہ آپ امام بخاری سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو اس کا جواب؟ یہ ڈرامے بازی ہے مولویوں کی، یہ اپنے آپ سے علاوہ کسی کو سیاح نہیں سمجھتے، عالم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا محقق جی؟ نہیں سمجھتے، صحیح۔ میں نے کہا ہے حسن زن یہ ہے کہ ان آئمہ دین پر یہ حقائق نہ کھلے ہوں۔ نہ، اچھا، ایسا بھی نہیں ہے، ان آئمہ دین کا نام استعمال، کیونکہ اموی گنڈوں کا ایک طریقہ کار تھا، ہوئے ہوئے ہوئے، ان کو تو کوئی مانتا نہیں تھا، احترام تھا ہی نہیں، انہوں نے بڑے ناموں کا مس یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے ایسی چیزوں کے کہ خاندان نبوت کو ڈیگریڈ کیا جائے صحیح صحیح، تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ اب یہ اموی دین والے یہ بات مان رہے ہیں، یہ مولوی جو ہیں، جی جی، نبوی دین والا تو نہیں مانتا، یا تو اس کو ثبوت ثابت کرے، روایت تو بنائے۔ میں نے کہا کہ بلا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی میرے ساتھ گھنٹوں یہ گفتگو فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ ان روایتوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جی ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی نہیں ہے، صحیح ہے، کوئی اصل تو ہو یار، پھر ہم بات کریں۔ تو جب کوئی کسی چیز کی کوئی اصل ہی نہیں تو پھر اس پر تو میری بہت ساری بحث ہے، میں نے کئی 100 صفحے مطلب لکھے ہیں، اس کو ادھیڑا ہے، ابھی تک یہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے اپنا دامن چاک رفو نہیں کیا۔ زید میں اعلیٰ حضرت فرما گیا، اعلیٰ حضرت پر وہی نازل ہوئی، صحیح بات ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں بالکل، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے تسامح ہو سکتا ہے، اور 12 مرتبہ ہوا ہے،